قلندر زمانہ سائیں بابا میراں بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس پاک کی سالانہ تقریب آج بروز اتوار اختتامی دعا کے ساتھ باضابطہ طور پر اختتام پذیر ہوئی۔ ناظرین کرام السلام علیکم، میں ہوں ابرار انجم مغل، حاضر ہوں آج کی ایک روحانی اور ایمان افروز تازہ اپڈیٹ کے ساتھ۔ جموں و کشمیر کے سرحدی علاقے پنچ میں واقع مشہور و معروف روحانی مرکز زیارت عالیہ سائیں بابا میراں بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے 41ویں سالانہ عرس پاک کی تقریب آج بروز اتوار اختتامی دعا کے ساتھ باضابطہ طور پر اختتام پذیر ہوئی۔ عرس کے اس روحانی اجتماع میں مختلف علاقوں سے تشریف لائے ہوئے زائرین، عقیدت مندوں اور علماء کرام نے شرکت فرمائی۔ زیارت کی فضا نعت، ذکر اور درود و سلام سے معطر رہی اور آخر میں اختتامی دعا کے ساتھ ان روح پرور لمحات کا خوبصورت انجام ہوا۔ اب آئیے سنتے ہیں جماعت اہل سنت صوبہ جموں کے نائب صدر حضرت علامہ مفتی فاروق حسین مصباحی صاحب نے اس موقع پر صوفیاء کرام کی تعلیمات اور موجودہ دور کے لیے ان کی رہنمائی کے بارے میں کیا کچھ ارشاد فرمایا، تو آئیے سماعت کرتے ہیں ان کے ارشادات مبارکہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم قلندر زمانہ ولی کامل اور رئیس پونچھ شہنشاہ پونچھ حضرت سائیں بابا میراں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار اقدس کے سامنے حاضر ہیں، اور یہ حضرت کا 41واں عرس تھا۔ تو الحمدللہ آج حالات پچھلے کس طرح تھے وہ تمام حضرات کو معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس وقت آپ دیکھیں گے ہزاروں کی تعداد میں لوگ اپنے گھر چھوڑ کر کے حضرت کے مزار اقدس کے اندر ان کا فیض لینے کے لیے یہاں پہ تشریف لائے ہیں۔ اور حقیقت یہ بھی یہ ہے کہ رب قدوس ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ وہ لوگ جو ایمان اور ایمان لانے کے بعد جو تقوی و طہارت کی منزلیں طے کر لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں کے اندر ان کی محبت پیوست کر دیتا ہے۔ گرمی، دوری، ہر چیز کا، موسم کا، حالات کا مردانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے یہ سارے کے سارے لوگ حضرت کے در اقدس کے اوپر پہنچے اور اپنی نیتوں کے مطابق یہاں سے فیض لے رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اولیاء کاملین کے آستانے ہی وہ مراکز ہیں جہاں سے میل، مودت، مروت اور محبت کا درس ملتا ہے، ورنہ دنیا کے اندر تو آپ کو ہر جگہ ٹینشن ملے گی، ہر جگہ پہ ایک دوسرے سے نفرت ملے گی اور ہر جگہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی لوگ کوشش کرتے ہیں۔ لیکن انسانیت کی فلاح و بقا کے لیے اور آدمیت کی ترویج و اشاعت کے لیے جو کام ان بزرگان دین نے کیا ہے وہ آب زر سے لکھنے کے لائق ہے۔ اسی سلسلۃ الذہب کی عظیم ترین کڑی حضرت سائیں بابا میراں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ یہ مجذوب کامل تھے، اور مجذوب اور سالک کے اندر فرق یہ ہے کہ جو سالک ہوتا ہے وہ علی قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے، ما زاغ البصر، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مشاہدہ حق فرمایا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پلک بھی نہیں جھپکی، یہ قرآن کہتا ہے۔ اور جو مجازیب ہوتے ہیں، جو مجذوب ہوتے ہیں، وہ علی قدم موسیٰ ہوتے ہیں، وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مشاہدہ حق کیا تو وہ زمین کے اوپر تشریف لے آئے۔ تو اس طریقے سے جو لوگ سالکین ہوتے ہیں وہ بیک وقت مشاہدہ حق کرتے ہوئے خلق کے لیے وہ فیض رساں بھی ہوتے ہیں، لیکن جو مجذوب ہوتے ہیں وہ صرف مشاہدہ حق کے اندر رہتے ہیں، انہیں اپنے بدن کی خبر نہیں ہوتی، اپنے آپ کی خبر نہیں ہوتی، اور پھر وہ کچھ بھی کرتے رہیں۔ تو حدیث شریف میں ہے کہ رفع القلم عن الثلاثہ، کہ 3 طرح کے لوگ وہ ہوتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قلم کو اٹھا لیتا ہے۔ ان میں سے ایک وہ ہے کہ جو مشاہدہ حق کے اندر غرق ہو جائے یا جو مجنون ہو جائے، اور اسی طریقے سے بچہ ہے اور اسی طریقے سے نائم سویا ہوا ہے۔ حضرت گرامی قدر، حضرت سائیں میراں بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پھر اپنی ساری امانتوں کو اپنے خلفاء کے حوالے کیا اور پھر ان کا وصال ہوا۔ اور یہ جو ان کا عرس کا دن ہے، اور عرس کا مطلب، عرس یہ عروس سے مشتق ہے، کہ جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ملن کی رات ہوتی ہے، یہ جس وقت ان کا وصال، اور وصال کا مطلب بھی ملنے کا ہوتا ہے، یہ بزرگان دین جب اپنے خالق حقیقی سے جا کر کے ملتے ہیں اسی تاریخ کو عرس کیا جاتا ہے، اور اس کے اندر ان کے کشف و کرامات، ان کی خدمات جلیلہ، ان کی سیرت و سوانح بیان کی جاتی ہے۔ الحمدللہ یہاں پہ یہ سلسلۃ الذہب جاری و ساری ہے، اور تا قیام قیامت جاری و ساری رہے گا۔ میں مالک الم یزل کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ حضرت سائیں بابا میراں بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صدقہ و طفیل یہ سرحدی حالات بہتر فرمائے، ہندوستان پاکستان کی دونوں حکومتوں کو سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ یہ خون خرابہ نہ ہو اور لوگ امن امان کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جموں کشمیر، ہمارے پورے ملک اور سارے علاقے کے اوپر رحمتوں کی بارشیں نازل فرمائے۔